اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولایت امیر المومنین علیہ السلام۔ امام حسین علیہ السلام ٹی وی کربلا مقدسہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور اس وقت آپ پروگرام معرفت منتظر ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ایام ولادت باسعادت حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے مناسب تبریک عرض کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، اور انشاءاللہ پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ میں حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا امتیاز حسین جعفری صاحب قبلہ کی خدمت میں رہیں گے انشاءاللہ، اور امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ یہاں پر بریک لیتے ہیں اور دعائے حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو كلمح البصر أو هو اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة
الساعة الساعة العجاب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد اس وقت آپ دعائے حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کو ملاحظہ کر رہے تھے۔ پروگرام کے سیگمنٹ میں آج کے ہمارے معزز مہمان حجت الاسلام المسلمین عالی جناب علامہ امتیاز علی جعفری صاحب قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انشاءاللہ العزیز گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور انشاءاللہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے عنوان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور خیریت سے انشاءاللہ، طبیعت مزاج بخیر ہے؟ سلامت رہے الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو ان ایام کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں تہنیت اور تبریک عرض کرتے ہیں، اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکالا اور ہمیں خدمت کا موقع فراہم فرمایا۔ سلامت رہے حضور۔ میں وقت کو ضائع کیے بغیر سوالات کا سلسلہ شروع کرنا چاہوں گا، اور پہلا سوال میرے اس عنوان سے ہے کہ ظاہر ہے میں نے مقدمتاً جو گفتگو کی کہ ظاہر ہے یہ جشن کے ایام ہے تو یہ بھی ایک طریقے کا انتظار ہے امام کا کہ جو بھی ہم اہل بیت کے مواقع اور ان چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں، تو میں سوال یہاں یہ کرنا چاہوں گا کہ ایک منتظر امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی کیا اس کا اجر و ثواب ہے، اس پر اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات ولم یعلم امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ بے شک۔ سب سے پہلی چیز مولانا فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانا وہ ایسا ہے کہ ایسا جاہلی کی موت۔ اللہ اکبر۔ جب تک امام سے آگاہی، امام سے شناسی، امام کے متعلق نہیں ہوگا تو ہم اپنے آپ کو اس دنیا میں ایک عقل مند، ایک پڑھا لکھا اور ایک مہذب انسان بنا سکتے ہیں۔ جی۔ تو سب سے پہلے تو ضرورت ہے کہ ہمیں امام زمانہ کی محبت ہونی چاہیے، اور ہم بڑے خوش نصیب ہیں۔ میں 3 دن پہلے بھی کربلا میں تھا، علیہ السلام کا پڑھا جی، اور اس میں امام عربیہ انشاءاللہ بھی جان پاتے ہیں کہ خدا نے متعال کا شکر ہے کہ خدا نے ہمیں ایسے گھرانے سے وابستہ کیا ہے کہ ہم ان کے گھر کے بچوں کی بھی جشن مناتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ معصومین کا مقام اپنی جگہ ہے، ان کے گھر کے افراد کے بچوں کا کردار ایسا ہے کہ جو اسلام میں روح کی حیثیت ہے۔ بے شک۔ اسلام میں اس طرح بدن میں خون کے بغیر بدن سلامت نہیں رہتا ہے۔ ان کے گھر کا ہر فرد اسلام میں خون کی مانند چل رہا ہے جس نے اسلام کو دیتا ہے۔ بے شک، بالکل۔ اور جو آپ نے سوال کیا امام زمانہ علیہ السلام کی نصرت کے متعلق، امام زمانہ علیہ السلام معرفت کے متعلق پوچھا ہے نا؟ جی، انتظار کے عنوان سے میں نے سوال کیا تھا کہ انتظار، جو شخص انتظار کر رہا ہے اس کا کیا اجر ہے، اس پر اگر ایک وضاحت ہو۔ صحیح، اس کے بارے میں متعدد روایات موجود ہیں۔ بالخصوص رسول خدا کی نسبت میں بیان کرتا ہوں، ہر معصوم نے اس کے متعلق ہمیں عطا کیا ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھے تھے، ہم نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ میری امت کے افراد تم میں سے ہر ایک 50 فرد کے برابر اللہ کی بارگاہ سے جزا حاصل کرے۔ سبحان اللہ، صحیح۔ انہوں نے تعلیم کیا یا رسول اللہ، ہم ابھی آپ کے ساتھ موجود ہیں، ہم جنگوں میں آپ کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، ہم زخمی ہوتے ہیں، ہم مشقت کرتے ہیں، لیکن آپ کے بعد آنے والے افراد آپ کے ساتھ بھی شامل نہیں ہوں گے آپ کی نیابت میں، آپ کی رفاقت میں۔ وہ جنگیں بھی نہیں لڑیں گے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ وہ ہم میں سے ہر 50 کے برابر اکیلا اجر حاصل کرے گا۔
وہ ایسا کون سا عمل ہوگا ان کا، کون سی ایسی مشقت کریں گے کہ جس کے بدلے میں انہیں اتنا اجر دیا جائے گا. صحیح. رسول اللہ فرماتے ہیں وہ میرے بار میں بیٹھے کے انتظار کریں گے، اس انتظار کی عوض میں ان کا عمل اس قدر عظیم. سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ، بے شک. اگر انتظار کر رہے ہیں پھر آگے اور بھی حدیث اس کی ضمن میں عرض کرتا ہوں کہ انتظار سے مراد فقط یہی نہیں ہے کیونکہ ہماری کسی ملک پہ رہے گی ساتھ ساتھ بات چلتی رہے گی. انتظار سے مراد یہ ہوگا کہ بہت سارے امور اس کے لیے مشکل بن جائیں گے امام زمانہ کا انتظار کریں. جیسے ہم دیکھ رہے ہیں اب ہم ظلم و ستم کا نشانہ ہے، ہم ذبح ہو رہے ہیں، ہم شہید کیے جا رہے ہیں، ہم مارے جا رہے ہیں. ہم کسی ادارے میں چلے جائیں اگر معلوم ہو جائے کہ غیر کی محبت رکھنے والا ہے، تاریخ بھی گواہ ہے اور تاریخ آج تک لکھی جا رہی ہے کہ اس میں ہم ہی ہمیشہ نشانے پر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم مرتے بھی ہیں، ہم کٹتے بھی ہیں، ہمارے اجزاء کو بم کے ذریعے پھاڑا بھی جاتا ہے، لیکن ہمارے عقیدے میں کوئی فرق نہیں آتا. سبحان اللہ، بے شک ایسی ہے یقیناً. واہ. ہم اپنے نظریات کو تبدیل نہیں کرتے ہیں. یہ وہ اجر ہے کہ ایک ہادی موجود نہیں، آنکھوں کے سامنے نظر نہیں آ رہا، لیکن اس پہ ایمان ایسے رکھنا جیسے آنکھوں کے سامنے ہے. بالکل، بے شک. الظاہر ہر فرد ان سے گفتگو نہیں کر سکتا، ہم اپنا پیغام ان تک الظاہر نہیں پہنچا پاتے ہیں. کل بھی اطمینان اس حد تک نہیں ہوتا ہے جو ایک سامنے دیکھا جائے. گناہوں کے پردے ہیں جس کی وجہ سے ہم نہیں دیکھ پا رہے، لیکن اس کے باوجود عقیدے میں اتنی مضبوطی، اتنی استحکامت اور اتنا استمرار ہے ہمارا اس معاملے میں. امام زمانہ کے معاملے میں ہم دوسرے جو لوگ ہیں ان کے امام بدلتے رہے، عقائد بدلتے رہے، لیکن ہم نہ دیکھنے کے باوجود غیبت امام زمانہ علیہ السلام میں اس عمل پہ ایسے کبھی ہیں جیسے امام ہمارے سامنے کھڑے ہیں. سبحان اللہ. تو رسول خدا ان چیزوں کو دیکھ رہے تھے، قیامت تک کے حالات سے آگاہی رکھتے تھے. تو یہ دیکھتے ہوئے یقیناً فرمایا کہ ان کا عمل تم سے زیادہ سخی ہو جائے گا، تم ہم سے ملتے ہو اطمینان مل جاتا ہے، لیکن وہ غیبت میں ہوں گی، وہ توسل کے ذریعے اپنے آپ میں مضبوطی پیدا کر رہے ہوں. بے شک صحیح. اور اسی طرح سے ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ جو میرے بیٹے کا انتظار کرے گا، باقاعدہ امام کا نام لے کے فرمایا، اس کا اجر اس طرح سے ہے کہ جنت میں اللہ جو مجھے گھر عطا کرے گا میرا ہمسایہ اس پر ہو کر آ. صحیح. آپ یہاں پہ دیکھیے، ہم جب مسیح نبوی میں جاتے ہیں، مجھے اتفاق ہوا وہاں پہ جانے کا، جب قبر رسول کے پاس روضہ رسول کے پاس پہنچتے ہیں تو ایک اطمینان کیفیت ہوتے ہیں کہ ہم رسول خدا کے پاس کھڑے ہیں. بے شک. یہ بدن ہم سے زیادہ فاصلے پہ نہیں ہے، یہ ایک اطمینان ہے. لیکن جب نبی فرماتے کہ جنت میں میرا ہمسایہ ہوگا، مقام بھی عام نہیں، اور جنت جو ہمارے تمام زندگی کے اعمال کا نتیجہ ہمیں ملی ہے، اور اس سے بہترین کوئی شے نظر نہیں آتی ہے. بالکل. اور روایت میں بھی ہے کہ اہل بیت کے مقامات ہوں گے جو ان کے مکانات اللہ نے جنت میں بنائے ہیں وہ درجے کے ساتھ، کچھ لوگ نیچے ہیں، کچھ اوپر ہیں، اور درجات میں بھی ایسی تقسیم بنتی ہے. بعض کے درجے ایسے ہوں گے جیسے ہم زمین پہ ستارے دیکھتے ہیں، جنت والے ان کے درجات کو ایسے دیکھیں گے جیسے آسمان پہ ستارے ہوتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یقیناً وہ ستارے کی طرح، روز روشن کی طرح جنت پہ چمکنے والے یہی اہل بیت ہیں. اور اگر ان کا وہاں ہمیں ہمسائیگی کا موقع مل گیا تو اس سے بڑھ کے کیا ہمیں اس کا اجر. جی بے شک، بے شک، بے شک. قبلہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی، اور یقیناً اجر جو ہے، اجر بھی عظیم اجر ہے. میں یہاں پر ایک اور سوال کرنا چاہوں گا کہ جہاں تک امام کی نصرت کا سوال ہے تو دور حاضر میں یقیناً ہر مومن چاہے گا کہ امام کی نصرت کرے، تو ایسے کون سے ذرائعوں کا اس دور حاضر میں استفادہ کیا جا سکتا ہے کہ امام کی نصرت ہو جائے؟ اس پر بھی اگر ایک وضاحت ہو جائے. صحیح. دیکھیے، جس دور میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، سب سے پہلے تو خدا کا شکر ہے کہ خدا نے ہمیں ایک ایسا دین، ایک ایسا مذہب دیا ہے کہ جو فقط کسی ایک وقت کے لیے محدود نہیں ہے. ہر دور میں اس کے احکام، اس کے معاملات ہیں. اور اس جدید دور میں بھی ایسا نہیں ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہم نے دین اسلام میں رہتے ہوئے اس ٹیکنالوجی کو کیسے استعمال کرنا ہے، اپنے معصومین کی نصرت کے لیے ہم کیسے آگے بڑھنے. جتنے بھی ذرائع آج کا سوشل میڈیا ہے، ملٹی میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، اس میں ہم اپنے امام زمانہ علیہ السلام کی نصرت کے اسباب پیدا کر سکتے ہیں. صحیح. ہم مولا کی نصرت کر سکتے ہیں،
देखिए, अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो वो ऐसी ऐप तैयार करे जिसके जरिए मार्फत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम समझने के लिए लोगों को आसानी हो। सही। अगर कोई मीडिया पे काम करता है जैसे आप कर रहे हैं और इमाम ज़माना आपके साथ हैं, नुसरत आपके साथ शामिल हाल है, ये हमारी गुफ्तगू करना। अब हम यहाँ बैठे हैं, हम करबला में हैं, मैं नजफ में बैठा हूँ और दुनिया में लोग हमें दिखते हैं। हम यहाँ से इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के मौजू पे गुफ्तगू कर रहे हैं और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में बैठ के मोमिन मार्फत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम हैं। जी बिल्कुल। और उसके बाद वेबसाइट्स हैं, सोशल मीडिया है, कितने प्लेटफॉर्म से यूज कर सकते हैं जिसके ऊपर हम उन अनामीन को जाहिर करें जिससे इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की हुकूमत के अहदाफ जाहिर हों। आज हर कोई इंतजार में, दुनिया जिस हद तक पहुंच चुकी है कि हर कोई चाहता है कि इस निजाम को किसी एक ट्रैक पे लाया जाए ताकि हर किसी की इज्जत भी बाकी रहे, हर किसी का एहतराम भी रहे, हर किसी को इंसाफ भी मिले, हर किसी का वकार भी बराबर रहे। हर इंसान चाहता है, उसकी तमन्ना है, लेकिन उसे इन लोगों पे एतमाद नहीं है जो इस दुनिया में निजाम चला रहे हैं, जिन्हें खुद लेकर आते हैं, दुनिया की मुखालिफत कर रहे होते हैं। तो हमें इस प्लेटफॉर्म के जरिए, वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, जितने भी सोशल मीडिया की है, जितनी भी टेक्नोलॉजी है, उनमें ऐसी ऐप बना दीजिए जिसके जरिए उन्हें अंदाजा हो कि जिस इमाम ने आना है उस इमाम की हुकूमत कैसी होगी, वो इमाम किस खानदान से होगा, उस इमाम के बारे में रसूल खुदा ने क्या फरमाया है, उस इमाम के बारे में रवायात क्या क्या आती हैं और उस इमाम का निजाम हुकूमत कैसा होगा। सुभान अल्लाह। हम इमाम की मारिफत के उनको ज़राए मुहैया करें। सही। जब हम इन चीजों को इस्तेमाल करेंगे तो मारिफत में इजाफा होता चला जाएगा। हम बनाए फलां दिन में ये दुआ पढ़ी जा सकती है, इससे इमाम की आपको कुर्बत हासिल होगी। ये अमूर हमें अंजाम देने हैं, ये हमें मारिफत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के करीब करते चले जाएंगे। तो आज के दौर में जितना भी ये डिजिटल मीडिया सिस्टम क्या कर सके, मैं अपने साथ के बाद दर्स पढ़ा था तो उन्होंने किबला सैयद आयतुल्लाह खामनी साहब का हवाला पेश किया, कहा कि अगर आप इज्तिहाद की फील्ड में ना होते, आप मौलवियत की फील्ड में ना होते और आपको इस दौरे हाजिर में जिंदगी आम इंसान की तरह बसर करना पड़ती तो आप किस काम का इंतखाब करते? उन्होंने फरमाया मैं इस मीडिया की जिंदगी में कदम रखता। सही सही। और इस मीडिया के जरिए इस्लाम की तरोीज करता और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की मारिफत की मुहिम चलाता। जी आज ये बेहतरीन जरिया है। हमारे जितने जवान हैं, जितने लोग इस चीज को जानते हैं, इसका भरपूर इस्तेमाल करें। इसलिए देखिए, मैं अक्सर ये जुमला कहा करता हूँ कि उस खुदा का जितना शुक्र अदा करे कम है, उसने हमें ऐसे इमाम अता किए हैं, हम उनकी जिंदगी का कोई गोशा भी छुप के बयान नहीं करते हैं। जी बिल्कुल। हमें दबे लफ्जों में बयान नहीं करना पड़ता है। उनकी सीरत, उनका किरदार रोजे रोशन की तरह वाज़े है। जैसे कुरान का जो हर्फ हम पढ़ते हैं वो हमें सीरत का एक पहलू देता है, जिंदगी गुजारने का एक कानून देता है। इसी तरह से हमारे मासूमीन अलैहिस्सलाम की जिंदगी का हर लम्हा हमें एक नई राह दिखाता है, हमें जिंदगी गुजारने का सलीका सिखाता है। तो हम अपने इमाम की जिंदगी का कोई भी पहलू बयान करें, उसमें सीरत की वो रहनुमाई मिलती है जो दुनिया के किसी और कानून में, किसी और फर्म में नजर नहीं आती है। तो हमें अपने इमाम की मारिफत लोगों को अता करना है। जब इमाम आएंगे, इमाम कैसे अदल इंसाफ से हुकूमत करेंगे, लोग जिस चीज के मुतमन्नी है वो तमन्नाएं सीरत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम में नजर आएंगी, मारिफत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम में नजर आएंगी। तो ये चीजें हमें आज इस मीडिया के जरिए पहुंचानी है। अब तो बड़ी आसान है नुसरत करना। आप घर बैठे, हम बैठे हैं, मैं किस जगह पे, आप किस जगह पे है, हम बहुत सारी चीजें बयान कर रहे हैं, इससे बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह हर वो प्लेटफॉर्म जो एक जगह से दूसरी जगह पैगाम पहुंचाने में आसानी रखता है, आप वहां पे इमाम ज़माना की। बेशक बेशक। बहुत ही अच्छे तरीके से किबला आपने वजाहत फरमाई। यकीनन जो जदीद टेक्नोलॉजी है उसकी अपनी जगह पर अहमियत है आज के दौर में। मैं यहाँ एक सवाल ये करना चाहूँगा कि ज़ाहिर है कि हर शख्स जो है आज के दौर में इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फरजहु शरीफ के नासिरीन में बनना चाहता है, नासिर बनना चाहता है। तो नासिरीन इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के क्या खुसूसियात होते हैं और क्या उनके सिफात है, इस पर भी अगर एक वजाहत हो जाए। छठे अगर आप ऐसी बस
بستی میں جا کے اسٹارٹ کیا جائے. اس بستی میں سب سے زیادہ سچا ہے کیا جائے. اس بستی میں سب سے زیادہ ایماندار ہے, پھر ہی اس شخص کی طرف جانا کیا جائے. اور اگر پوچھا جائے کہ اس میں برائی کیا ہے تو کہا جائے یہ شیعہ ہے. صحیح. ایجاب شادی کرنا ہے بے شک. اس میں ہم, کیونکہ اس وقت ہم مکتب تشیع امام زمانہ علیہ السلام کی پہچان کا ذریعہ, میرا کردار, آپ کا کردار اگر کوئی انسان دیکھتا ہے تو دیکھ کے کہے گا کہ امام زمانہ کی ریت میں رہنے والے لوگ ایسے. بے شک. ہمیں ان تمام امور کو انجام دینا ہے جس سے اہل بیت کے مذہب کی ترویج ہوگی اور اس ترویج کے ذریعے اس مذہب کی عزت ہوگی. یقیناً ہم اخلاقی طور پہ دیکھیں, ہمارا اخلاق ایسا ہونا چاہیے کہ ہم کسی سے گفتگو کریں تو لوگ کہیں یہ کسی سلیقے والے مذہب کے پاس سے پروان چڑھا ہے. سبحان اللہ. ہمارا رہنے کا انداز, ہمارا چلنے کا انداز ایسا ہو کہ یہ مہذب مذہب کے ساتھ اس کا واسطہ ہے. اگر ہم کسی جگہ پہ کام کر رہے ہیں, ہمارا کلام, ہمارا وہاں گفتگو, ہمارا وہاں کام کرنے کا طریقہ ایسا ہو کہ لوگ تعجب کریں کہ یہ کون ہے کہ جو اس قدر منظم ہے اور اس قدر مہذب ہے. پوچھا جائے تو پھر ہم کہیں کہ ہم امام زمانہ ہیں, ہم امام کی زمانت کی بیعت کی زندگی گزر کر رہے ہیں. ہمیں ان تمام امور میں اپنے آپ کو اس طرح سے پیش کرنا ہے کہ لوگ سوال کرنے میں مجبور ہو جائیں کہ یہ لوگ کون ہیں. آج ہم دنیا میں جہاں پہ بھی جاتے ہیں ہم دوسروں سے زیادہ نظر آتے ہیں. ہمارے چند دن پہلے گفتگو ہو رہی تھی تو میرے ایک دوست ہیں, وہ ہمارا کام کرتے ہیں, تو کہہ رہے ہیں صاحب ہم میں کسی کو بھی ایک دوسرے کو پہچاننے میں دیر نہیں لگتی ہے. چہروں سے ہم پہچان جاتے ہیں کہ اس کے دل میں محبت اہل بیت ہے, چہرہ اس کا بتا رہا ہے. ایک کشش ہے ہمارے بالکل بالکل. یہ کشش جیسے ہم پہچانتے ہیں اسی طرح کشش دوسرے ہم پہ دیکھیں کہ ان میں کیا ایسی چیز ہے جو دوسرے سے جدا ہے. اور ہمارا کردار, ہمارا رفتار, ہمارے نظریات, ہمارے اعمال ایسے ہیں. ہمارا ہر اٹھتا ہوا قدم جب آگے بڑھنے لگے تو ہم ذہن میں تصور رکھیں ہمارے اس قدم سے امام زمانہ راضی ہوتے ہیں یا ناراض ہوتے ہیں. ہم کسی محفل میں شرکت کر رہے ہیں, ہمیں اس سے پہلے فیصلہ کرنا ہے ہماری اس جگہ شرکت سے امام زمانہ راضی ہیں کہ ناراض ہوتے ہیں. بالکل. جب ہمارا کردار ایسا ہو جائے گا, ہماری زندگی ایسی بن جائے گی, پھر ہمارا ہر قدم اور نصرت امام حسین امام زمانہ علیہ السلام میں اٹھ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم پہچان کروا رہے ہیں امام زمانہ علیہ السلام کی. جب امام فرماتے ہیں اے ہمارے چاہنے والوں تم ہمارے لیے باعث عزت بنو, باعث ذلت نہ بنو. ہمارا قدم جب ہمارے مذہب کی ترویج کرے گا, ہمارے مذہب کے لیے باعث عزت بنے گا, اس مذہب کی عزت نصرت امام زمانہ علیہ السلام. سبحان اللہ. اس مذہب کی ترویج نصرت امام زمانہ علیہ السلام ہے. اس میں ہم عزاداری کی صورت میں مولا کی نصرت کر سکتے ہیں, ہم لوگوں کی خدمت کرنے کی صورت میں نصرت کر سکتے ہیں, ہم دعاؤں کی زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں امام زمانہ کی آمد کے لیے. ہم یہ نصرت امام زمانہ رہ سکتے ہیں. جو شیعہ جو اس حالت میں نہیں ہے کہ اپنی زندگی نارمل طریقے سے گزار سکے, ہم ان کی خدمت کر کے اصل میں نصرت امام زمانہ علیہ السلام کرتے ہیں. بے شک. تو لہٰذا ہمیں اپنے اخلاقی, اپنے معاشی, اپنے جو رہنے سہن کے طریقے ہیں اس میں اس طرح سے ہم زندگی بسر کریں کہ لوگ ہم سے سوال کریں کہ آپ کون ہیں. بڑا اچھا کسی نے سوال کیا تھا کہ آپ لوگ کہتے ہیں امام زمانہ ہمارے گھر میں تشریف کے آئیں, کیا آپ سمجھتے ہیں اگر آج ہی امام زمانہ علیہ السلام ظہور کرتے ہیں, آپ کے گھر کا کوئی ایسا حصہ ہے جہاں پہ آپ امام کو بٹھا سکتے ہیں؟ اللہ اکبر. گھر میں وہ باقی ہے, گھر میں وہ آپ کے آنے والی انکم ایسی ہے کہ جسے امام آپ کے گھر سے کھانا کھا سکے, جو بستر آپ نے بچھایا ہے, آیا وہ خمس کا ادا کیا ہوا ہے, طاہر مال ہے, آپ کا ماحول طیب ہے, وہاں پہ گانے بجانے کی آواز تو نہیں آتی ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر امام زمانہ علیہ السلام آپ کے گھر میں تشریف لا سکتے ہیں. لیکن اگر یہ ساری چیزیں وہاں پہ ہو رہی ہیں تو پھر وہ آپ نصرت امام زمانہ نہیں کر رہے, بلکہ آپ امام کی آمد میں تاخیر کر رہے ہیں. مختصر یہی عرض ہوگا کہ ہم ناصرین امام زمانہ بن سکتے ہیں, کردار ایسا بنائیں جو امام زمانہ کو پسند. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت خوبصورت گفتگو فرمائی. آخر میں ہمارے پاس 2 سے 3 منٹ کا ٹائم ہے, تو اگر مومنین کے لیے کوئی پیغام ہے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ذریعے سے مومنین سماعت فرما رہے ہیں, بسم اللہ کیجیے.
میرا پیغام یہی ہوگا، یہ ماہ رجب کا مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، اللہ نے اسے اپنا مہینہ قرار دیا ہے، اس مہینے سے استفادہ اٹھائیں، اور اس مہینے میں جو برکتیں اللہ نے عطا کی ہے ان برکتوں کے ساتھ امام زمانہ کی آمد کی دعائیں کریں، اور زیادہ سے زیادہ اس ماہ مبارک میں جو اس مہینے میں اللہ نے ہمیں خوشیاں عطا کی ہیں ان خوشیوں کو اپنے گھر میں سیلیبریٹ کریں، کم از کم ایک نصیحت سمجھے یا میرے دل کی آواز سمجھے، اپنے گھر کے اندر آپ بڑا پروگرام نہیں کر سکتے، آپ جشن نہیں کر سکتے، آپ اپنے گھر کے اندر ایسا ماحول بنا لیں کہ یہ روٹین سے ہٹ کے ہو، خوشی کا موقع ہے، بچوں کو گھر کے اندر ہی اچھے کپڑے بنائیں، کوئی اچھا کھانا بنائیں، بچے پوچھیں کیا ہے آج، کہیں آج فلاں امام کی ولادت کا دن ہے، آج فلاں امام کا جشن ہے، السو کا دن ہے، تو ایسے گھر کے اندر بنائیں تاکہ لوگوں کو اپنے اماموں کی معرفت حاصل ہوتی چلی جائے۔ جب اپنے گھروں میں آپ یہ ماحول بنائیں گے یقیناً اخلاص کو دیکھتے ہیں، مقدار کو دیکھتے ہیں، اخلاص کے ساتھ یہ چھوٹا سا عمل آپ انجام دیتے رہیں، وہ گھر آپ کا بابرکت ہو جائے گا، اور یقیناً ان خوشیوں میں معصومین علیہ السلام ضرور شرکت کرتے ہیں، امام آپ کے گھر میں ضرور تشریف۔ بے شک بے شک، قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ ایک دفعہ پھر بھی نہایت ہی تہہ دل سے امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور نہایت ہی مہم نکات پہ اشارہ فرمایا۔ آپ کی طرف سے دعا گو ہے کربلا مقدسہ میں، اور آپ سے بھی التماس سے دعا کرتے ہیں۔ سلامت رکھیں، شکریہ، سلامت رہے، فی امان اللہ، خدا حافظ، خدا حافظ۔ جی یہ تھے ہمارے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا امتیاز علی جعفری صاحب قبلہ، بہت اچھی گفتگو فرمائی اور ایک خوبصورت میسج دیا کہ دوسرے ایام کے مطابق کے بنسبت ہمیں وہ ایام جو اہل بیت کے ساتھ منسوب ہوتا ہے، مثلا 13 رجب، تو کوئی نہ کوئی انسان اس میں چینجنگ ضرور لے کے آئے۔ اگر انسان جو ہے وہ صاحب استطاعت نہیں ہے، وہ نہیں کر سکتا، تو انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا کہ گھر کے اندر ہی کچھ ایسا کر لے کہ دوسرے دنوں کے بنسبت اس یعنی 13 رجب یا جو ایام جشن ہے اس میں فرق آ جائے۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور انشاءاللہ العزیز پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں بھی آپ کے حاضر خدمت رہیں گے۔ یہاں فرمان معصوم علیہ السلام کو ملاحظہ کرتے ہیں۔